عام انتخابات 2024 میں ایک محتاط اندازے کے مطابق خیبر پختونخوا میں خواتین ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 35% سے زیادہ رہا، جبکہ یہی ٹرن آؤٹ 2018 کے انتخابات میں 29% تھا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صوبے کی خواتین میں سیاسی شعور بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں جنرل نشستوں پر 60 سے زیادہ خواتین کو مختلف سیاسی جماعتوں نے میدان میں اتارا اور کئی خواتین خود آزاد حیثیت سے سیاسی دنگل میں کودیں۔ تاہم کامیابی صرف 2 خواتین کے حصے میں آئی۔ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ شاندانہ گلزار نے NA-30 سے واضح برتری حاصل کی، جبکہ صوبائی حلقہ PK-1 اپر چترال سے سوریا بی بی نے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار کو 8000 ووٹ سے شکست دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل نشستوں پر زیادہ خواتین کامیاب کیوں نہ ہو پائیں، جس کا جواب خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں کچھ یوں دیتی ہیں۔ ہمارے لیے آج بہت خوشی کا دن ہے کہ خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ قومی اسمبلی کی نشست بھی کسی خاتون نے جنرل سیٹ پر جیت لیا ہے۔ صوبائی سطح پر اگر آپ دیکھیں سرائیاں آئی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کے مقام ہیں آج کے دن میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جن عورتوں نے فائٹ کی اور جن سیاسی جماعتوں نے ان کو 5% ٹکٹ دی اور مڑ کے ان کو پوچھا بھی نہیں کہ تمہارے پاس کیمپین چلانے کے پیسے ہیں، پوسٹر چھاپنے کے پیسے ہیں، کوئی پوسٹر لگانے والا تمہارے پاس ہے نہیں ہے، الیکشن کے دن، پولنگ کا دن تمہارے پاس کوئی پولنگ ایجنٹ ہے کہ نہیں، انہوں نے بالکل ان کو اگنور کیا ہوا تھا۔ لیکن وہ ہاری ہیں تو میں ان کے لیے وہی بڑی پرانی بات کہنا چاہوں گی کہ تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے کیونکہ تم نے فائٹ کی ہے۔ انتخابات میں خواتین کی جنرل نشستوں پر ناکامی کی بڑی وجوہات سیاسی جماعتوں کی عدم دلچسپی رہی۔ الیکشن ایکٹ کے آرٹیکل 206 کی پابندی کرنے پر انہوں نے 5% کوٹا خواتین کو دینا تھا، تاہم اس کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی، جس پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیمیں معاملے کو لے کر عدالت جا پہنچی۔ خواتین کی جنرل نشستوں پر ناکامی کی ایک اور بڑی وجہ سیاسی جماعتوں کا جنرل نشستوں پر خواتین کو غیر متعلقہ حلقوں کے ٹکٹ دینا بھی رہا، جن میں وہ کبھی گئی نہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنی انتخابی مہم مؤثر انداز میں چلانے میں ناکام رہیں۔ یہی نہیں، مرد امیدوار چاہے کسی سیاسی جماعت کا تھا یا آزاد، اس کے ساتھ انتخابی مہم پر پیسہ لگانے والے بھی دکھائی دیے اور ساتھ گلی محلوں میں ووٹ مانگنے جانے والے بھی۔ خواتین امیدواروں کو نہ سیاسی جماعتوں نے صحیح معنوں میں سپورٹ کیا اور نہ ہی کسی نے مالی مدد کی۔ یوں یہ کہا جائے کہ خواتین کو کوٹے کے مطابق نشستوں کی تقسیم نہ کرنا، ان کو غیر متعلقہ حلقوں پر ٹکٹ دینا، ان کی سیاسی، مالی اور اخلاقی سپورٹ نہ کرنا جنرل نشستوں پر خواتین امیدواروں کی ناکامی کی بڑی وجوہات بنی۔ تاہم اس کے باوجود ناکام ہونے والی امیدواروں کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ میں نے PK-83 سے جنرل الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ اس الیکشن میں بے شک میرے پاس سرمایہ کی کمی تھی، لیکن مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا۔ میں نے یہ دیکھا کہ عوام جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بہتر منشور کے ساتھ جو ہے وہ لوگ سامنے آئیں۔ چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سرمایہ کی کمی تھی، میں بینرز وغیرہ نہیں بنوا سکی، اور اب میرا منشور بھی سب لوگوں تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ ٹائم کی بھی قلت تھی۔ ظاہر ہے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی ہمارے پاس کم ہی تھے، اپنے ہی لوگ، فیملی کے لوگ یا اس طرح تھے۔ تو جب میرے الیکشن کے دوران جن جن تک میں نے اپنا پیغام پہنچایا، ان لوگوں نے مجھے فلی سپورٹ کیا۔ بے شک میں ایک خاتون تھی، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے ایسے سپورٹرز چاہتے ہیں کہ جو ان کے بچوں کی بہتری کے لیے کچھ کر سکے۔ جو آزاد حیثیت سے پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان میں بھی میں نے، اللہ کا بہت کرم ہے کہ تیسرے نمبر پہ میری پوزیشن ہے۔ میں نے اپنے جو آزاد بھائی تھے سارے، ان میں بھی میرا نمبر جو تھا تیسرا تھا، اور میں نے جتنے بھی ووٹ لیے ہیں اس کی وجہ سے میرا حوصلہ بڑا ہے، کم نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا سے جنرل نشستوں پر خواتین امیدواروں کی ناکامی کی بڑی شرح کے باوجود یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ انتخابات میں حصہ لینے سے ان کی سیاسی تربیت ضرور ہوئی۔